بیوی نے شوہر سے اختلاف کی بنیاد پر جہیز میں ملنے والی گاڑی فروخت کرنے پر اپنے شوہر پر فراڈ، بددیانتی، امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ میاں بیوی کا نکاح ہوا۔ نکاح کے حق مہر میں یہ لکھا گیا کہ 2 ایکڑ جو زمین ہے وہ بیوی کو ملے گی بطور حق مہر۔ اب شوہر نے کیا کیا، کیونکہ یہ نکاح ہوا 2015 میں، تو شوہر نے یہ کیا کہ جو 2015 میں اس زمین کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس حساب سے 16 لاکھ روپے بنتے تھے، تو وہ اس نے زمین نہیں دی بلکہ 16 لاکھ روپے دے دیے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ طے کیا کہ نکاح کے حق مہر میں جو چیز جیسی لکھی گئی ہے وہ آپ نے ویسی ہی دینی ہے، آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے تشریح کرنی ہے تو پھر وہ موجودہ مارکیٹ ویلیو جو ریٹ ہے اس کے مطابق ہوگی۔ بیوی نے شوہر سے اختلاف کی بنیاد پر جہیز میں ملنے والی گاڑی فروخت کرنے پر اپنے شوہر پر فراڈ، بددیانتی، امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود باجوہ نے اس کیس کے حوالے سے 4 صفحات پر مشتمل ایک بڑا زبردست فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، ذرا کیس سمجھ لیں کہ کیس تھا کیا۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کی شادی ہوئی 2015 میں، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جو روٹین کے جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں وہ شروع ہو گئے، اور اختلافات کی بنیاد پر دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب علیحدگی کے بعد جو بیوی تھی اس کو جہیز میں ایک گاڑی ملی تھی جسے استعمال اس کا شوہر کر رہا تھا۔ اب گاڑی شوہر کے پاس بطور امانت تھی، یعنی کہ وہ اسے استعمال تو کر سکتا تھا لیکن آگے فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ تو بیوی نے یہ الزام لگایا کہ میں نے شوہر کو گاڑی دی تھی چلانے کے لیے، اب اس نے وہ گاڑی آگے فروخت کر دی ہے، لہٰذا ایک تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے اور دوسرا فراڈ کیا میرے ساتھ، تو لہٰذا اس پر مقدمہ درج کیا جائے۔ مقدمہ درج ہو گیا اور شوہر محمد ریاض نے عبوری ضمانت کروائی، لیکن عبوری ضمانت سیشن کورٹ سے خارج ہو گئی۔ پھر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ آیا، یعنی کہ شوہر نے لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی، تو اس عبوری ضمانت کی درخواست پر جسٹس طارق محمود باجوہ نے فیصلہ جاری کیا اور شوہر کی ضمانت تو منظور ہو گئی، لیکن کیس کے فیکٹ بڑے دلچسپ ہیں، یعنی کہ بڑا مزیدار کیس ہے۔ اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بیوی نے پہلے یہ کہا کہ شوہر جو گاڑی تھی وہ اسے جہیز میں ملی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک فیملی کورٹ میں ایک دعویٰ بھی دائر کر رکھا تھا۔ اس دعوے میں موقف یہ اختیار کیا تھا کہ یہ جو گاڑی سمیت جو دیگر سامان جہیزہ وہ اسے واپس کیا جائے، یعنی ایک طرف اس گاڑی کو خود ہی سامان جہیز کہہ رہی ہے اور دوسری طرف شوہر پر فراڈ کا پرچہ بھی درج کروا دیا ہے۔ شوہر نے عدالت سے یہ کہا کہ بیوی نے بیسیکلی جو میرے ساتھ اس کا ذاتی تنازع چل رہا تھا اس کو بنیاد بنا کر جو ہے مقدمہ درج کروا دیا فوجداری کا، حالانکہ یہ ہمارا خاندانی تنازع تھا۔ اور عدالت میں جو فیکٹ ہے وہ بھی کنسیل کیا، کہ فیکٹ یہ کنسیل کیا کہ فیملی کورٹ میں جو دعویٰ چل رہا تھا اس کو نہیں بتایا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس دعوے میں وہ آلریڈی یہ بتا چکی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ سامان جہیز کا حصہ ہے۔ یعنی ایک چیز اگر سامان جہیز کا حصہ ہے تو وہ پھر فیملی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کو ملنی ہے، تو جب تک اس کی ملکیت کا جو ہے وہ معاملہ طے نہیں پا جاتا تو پھر اس وقت تک تو یہ فراڈ کا جو مقدمہ ہے یہ کیسے آگے چلے گا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے شوہر کی جو ضمانت ہے صرف اس بنیاد پر منظور کر لی ہے کہ آلریڈی ایک تو بیوی نے جھوٹ بولا اور ایف آئی آر میں یہ نہیں بتایا کہ وہ فیملی کورٹ میں ایک دعویٰ بھی چل رہا ہے سامان جہیز کا، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں بتایا کہ جو سامان جہیز میں کا دعویٰ چل رہا ہے اس میں وہ گاڑی کو آلریڈی شو کر چکی ہے، تو پھر یہ کیسے فراڈ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی خاندانی تنازع تو ہو سکتا ہے لیکن اس پر فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت تو منظور کر لی ہے، لیکن اس کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو کافی اس کیس میں جو ہے وہ سفر کرنا پڑا۔ پہلے ایف آئی آر ہو گئی، ایف آئی آر کے بعد جو ہے وہ اس کو سیشن کورٹ سے بیل کروانا پڑی، وہ بیل خارج ہو گئی، اس کے بعد اسے لاہور ہائی کورٹ آنا پڑا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کی۔ تو یعنی اگر آپ کی بیوی تھوڑی سی پڑھی لکھی ہے اور قانون کی سمجھ رکھنے والی ہے تو پھر اس سے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ زیادہ پنگا نہ لیں، کیونکہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ وہ آپ پر مقدمات بھی کروا سکتی ہے، آپ کو عدالتوں کے چکر بھی لگوا سکتی ہے، آپ سے اپنا حق بھی وصول کر سکتی ہے، اور آپ نے جو بھی کوئی فراڈ کیا ہوگا وہ اسے ایکسپوز بھی کرے گی۔ تو جسٹس طارق محمود باجوہ نے یہ بڑا زبردست یہ فیصلہ جاری کیا اور اس پر جو بیل ہے وہ الاؤ کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ تھا جس میں کہانی یہ تھی کہ میاں بیوی کا نکاح ہوا۔ نکاح کے حق مہر میں
یہ لکھا گیا کہ 2 ایکڑ جو زمین ہے وہ بیوی کو ملے گی بطور حق مہر۔ اب شوہر نے کیا کیا، کیونکہ یہ نکاح ہوا 2015 میں، تو شوہر نے یہ کیا کہ جو 2015 میں اس زمین کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس حساب سے 16 لاکھ روپے بنتے تھے، تو وہ اس نے زمین نہیں دی بلکہ 16 لاکھ روپے دے دیے کہ یار یہ ٹھیک ہے زمین رہنے تو یہ پیسے لے لو۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ تو آج 2026 میں ظاہر 2 ایکڑ کی زمین اگر 2015 میں 16 لاکھ کی ہے تو وہ آج 2026 میں وہ 1 کروڑ کی ہوگی۔ تو بیوی نے دعویٰ دائر کر دیا، فیملی کورٹ نے یہ کہا، ٹرائل کورٹ نے یہ کہا کہ شوہر نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بیوی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا، تو اب لاہور ہائی کورٹ نے یہ طے کیا کہ نکاح کے حق مہر میں جو چیز جیسی لکھی گئی ہے وہ آپ نے ویسی ہی دینی ہے، آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے تشریح کرنی ہے تو پھر وہ موجودہ مارکیٹ ویلیو جو ریٹ ہے اس کے مطابق ہوگی، یعنی کہ اگر آپ نے بیوی کو زمین کی جگہ پیسے دینے ہیں تو وہ جو آج کا جو ریٹ ہے اس حساب سے وہ آپ نے پیسے دینے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2015 میں نکاح ہوا اور آپ 2015 کے ریٹ کے مطابق بیوی کو جو ہے وہ حق مہر کی رقم 16 لاکھ روپے دے دیں۔ تو یہ ایک بڑا ریلیف ہے ان تمام خواتین کے لیے جن کی شادی نہیں چل پاتی، اور حق مہر ایک ایسا معاملہ ہے جسے لاہور کی عدالتوں نے یعنی پورے ملک کی عدالتوں نے بڑا ڈسکس کیا اپنے عدالتی فیصلوں میں، اور اس کو شوہر کی ذمہ داری قرار دیا، بیوی کا حق قرار دیا، اور اس میں ہر مرتبہ جو ہے وہ حق مہر کے معاملے پر خواتین کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے۔ تو اس کیس میں بھی یہی ہوا، ریلیف دیا لاہور ہائی کورٹ نے، بیوی کی درخواست منظور کی، وہ جو 16 لاکھ والا معاملہ تھا اسے عدالت نے رد کر دیا، عدالت نے دوبارہ کیس ٹرائل کورٹ کو بھجوایا اور دوبارہ یہ کہا کہ آپ اس کیس کی دوبارہ تشریح کریں، حق مہر کا جو معاملہ ہے اس کو دوبارہ آپ ڈسکس کریں، اور تاکہ اس کیس کے جو فیکٹ ہیں وہ سامنے آئے۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس چلا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شوہر کو یہ کہا کہ آپ نے زمین کیوں دینی ہے، آپ زمین کی جگہ پیسے دے دیں۔ تو وہ پیسے تو دے دیے، لیکن بیوی کے بھی کچھ جاننے والے تھے، اس نے کہا کہ اگر آپ نے پیسے لے رہی ہیں تو پھر جو آج 2026 کا ریٹ ہے اس حساب سے پیسے لیں۔ تو اب شوہر کو 2026 کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 2 ایکڑ کی جو زمین ہے اس حساب سے پیسے دینے ہوں گے اگر وہ دینا چاہے تو، نہیں تو یہ دوبارہ معاملہ جو ہے دوبارہ ٹرائل کورٹ چلا گیا ہے، اور ٹرائل کورٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو 1 جون کو تمام فریقین کو بلائیں، سنیں، یعنی کہ آج 5 جون ہے تو یہ 1 جون کو یہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے۔ اب اس کیس کو ٹرائل کورٹ دوبارہ سنے گی، اور دوبارہ سن کر لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس حوالے سے یہ فیصلہ کرے گی۔ تو یہ 2 اہم فیصلے تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جو میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں اس حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی اہم فیصلے آئیں گے اس کو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔